دکھا رہی ہے کہ افطاری کا وقت قریب آن پہنچا ہے۔ حضرات آیت مقدسہ کا ترجمہ سماعت کیجئے گا۔ رب فرماتے ہیں توبو الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون لعلکم تفلحون، اے ایمان والو اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کر لو۔ ایمان والوں کی نشانی یہ ہے کہ وہ سچی توبہ کرتے ہیں، ڈرتے ہیں، اللہ کے خوف سے لرزتے ہیں۔ اے ایمان والو اللہ کی بارگاہ میں سچے دل کے ساتھ توبہ کر لو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ کامیابی کا راز اللہ کریم نے اس آیت پاک میں بیان فرمایا کہ کامیابی کا راز یہ ہے کہ سچی توبہ کر لو۔ سچے دل کے ساتھ اگر ہم توبہ کر لیں تو کامیاب انسان بن جائے گا، کامیاب ہو جائے گا۔ اور آج ناکامی کتنی ہے، کتنی پریشانیاں ہیں، گھروں میں سکون نہیں ہے، گھروں میں اتفاق نہیں ہے، اولاد نافرمان ہے۔ اللہ نافرمان اولاد کے لیے وعید کتنی ہے، اللہ تو کس کس بات کو میں پیش کروں۔ حدیث پاک میں آتا ہے، پیارے کریم آقا صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے ہیں اے صحابہ، جنت ایک جہنم کا ایک کنواں ہے جس کا نام حاویہ ہے، اس حاویہ میں اتنی سخت آگ ہے، اگر اس کا ایک ذرہ اٹھا کر دوزخ میں ڈال دیا جائے تو ساری دوزخ کو وہ ایک ذرہ جلا کے رکھ دے۔ استغفر اللہ۔ حاویہ آگ کا ایک ذرہ ساری جہنم کی آگ کو جلا سکتا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین عرض کرنے لگے آقا اس میں کون لوگ داخل ہوں گے؟ فرمایا 3 قسم کے لوگ۔ پہلا زانی، زنا کرنے والا، استغفر اللہ الیاذ باللہ، الیاذ باللہ۔ زنا کرنے والے کا حشر یہ ہوگا کہ اس آگ میں ڈالا جائے گا جس کا ایک ذرہ پوری دوزخ کو جلا دے۔ دوسرا سود خور، سودی پیسہ کھانے والا۔ تیسرا والدین کا گستاخ، والدین کا نافرمان۔ یہ 3 قسم کے لوگ اس جہنم کے کنویں میں ڈالے جائیں گے۔ والدین کے آداب بہت زیادہ، والدین کا ادب تو اور بھی بڑا اور بڑا۔ عورتیں میری بہنیں بیان سماعت کر رہی ہیں، یاد رکھو ایک خامن کا ادب کتنا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے ایک عورت نماز پڑھنے کے بعد اگر وہ اپنے خامن کے لیے دعا نہیں کرے گی تو اس کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ اللہ 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 اکبر، ذرا غور کیجیے۔ اور ایک حدیث پاک میں آتا ہے اگر خامن کے ایک نتھنے سے خون نکل رہا ہو اور دوسرے نتھنے سے پیپ نکل رہی ہو اور عورت آ کر اس کو اپنی زبان سے چاٹنا شروع کر دے تو پھر بھی وہ خامن کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ اتنے حقوق ہیں خامن کے، لیکن خامندوں کو بھی کیسا ہونا چاہیے؟ حقوق کو صحیح ادا کرنے والا۔ یہ نہیں کہ اس کی سوچوں میں نہ جانے کتنی ہو، اللہ معاف فرمائے، وہ اپنے حق ادا نہیں کرتا تو کل اللہ کی بارگاہ میں وہ بھی سزاوار ہے، سخت مجرم ٹھہرے گا۔ یاد رکھیں کہ یہ کہا حدیث پاک حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ کے جنازہ کے حوالے سے مختصر میں بیان کرتا ہوں۔ آپ جب فوت ہوتے ہیں تو اتنے فرشتے اترتے ہیں، اتنے فرشتے اترتے ہیں کہ آسمان کا سورج چھپ جاتا ہے۔ تقریباً 70,000 ملائکہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ صحابہ کرام پریشان ہو کے عرض کرنے لگے آقا یہ کیا وجہ ہے کہ آسمان کا سورج چھپ گیا ہے؟ فرمایا میرے ساتھ کے جنازہ میں اتنی کثرت کے ساتھ فرشتے نازل ہوئے ہیں کہ یہ آسمان کی روشنی، یہ سورج کی روشنی کم ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ اور جب قبر میں اتارے گئے، قبر میں اتارنے کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ غمگین ہو گیا، آنکھوں میں آنسو آ گئے، تھوڑی دیر کے بعد مسلط آ گئی۔ صحابہ کرام عرض کرنے لگے آقا یہ کیا وجہ تھی؟ اچانک آپ کے چہرہ پہ غمی کے آثار اور پھر خوشی کے آثار۔
فرمایا کہ اے صحابہ، جب میرا ساتھ قبر میں گیا، قبر یہ چاہتی تھی کہ اس کو دبائے عذاب ہو، اس پہ دروازے عذاب کے کھولے گئے۔ اللہ جو ہی میرا غمگین چہرہ رب تبارک و تعالی نے دیکھا، فرمایا اے پیارے حبیب، تیرے چہرہ کو ہم غمزدہ نہیں دیکھ سکتے، تیری خاطر اس پر سے عذاب کو اٹھا دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب ذرا غور سے سماعت کرنا۔ صحابہ کرام عرض کرنے لگے، آقا ان کا کیا جرم تھا؟ فرمایا یہ میرا بہت متقی صحابی تھا، میرا بہت خدمت گزار تھا، نمازیں بھی پڑھا کرتا تھا، روزے بھی رکھا کرتا تھا، ساری عبادات ایک میری سنت پاک پہ عمل کیا کرتا تھا، لیکن ایک بات تھی، اس کا اخلاق اپنی بیوی کے ساتھ اچھا نہیں تھا۔ فقط سخت باتیں کیا کرتا تھا اپنی بیوی سے، اپنی بیوی سے کرخت لہجہ میں باتیں کیا کرتا تھا، جس کی وجہ سے اس پر عذاب ہونے والا تھا۔ قبر یہ چاہتی تھی کہ اس کو دبائے، لیکن میرے غمگین چہرے کو دیکھ کر رب تبارک و تعالی نے اس پر سے اس عذاب کو اٹھا دیا۔ اب میں پوچھتا ہوں ان احباب سے، یہ فقط ایسے بندے کے حوالے سے جو صحابی ہیں اور جن کے جنازے میں اتنے فرشتے نازل، جن کا جنازہ خود نبی پاک سے سن پڑھائے، وہ قبر میں جائیں، اگر بیوی کے ساتھ ان کا اخلاق اچھا نہیں، تھوڑا سا، باقی ساری عبادات اپنی جگہ، اتنا مقام، اتنے برگزیدہ، جن جان تک کے لیے قربان کرنے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہر وقت تیار رہتے۔ اب میرے بھائیوں ذرا غور کرنا، ان کے حوالے سے اگر وہ بیوی کے حق میں ذرا تھوڑی سی کمی کرتے ہیں، ان کے ساتھ یہ حشر ہے۔ اور فرماتے ہیں اگر کوئی عذاب قبر سے بچتا تو حضرت سعد کی شخصیت ہوتی، اس قدر ان پہ اللہ کا کرم تھا۔ لیکن میرے بھائی یہ ذرا غور کرو کہ اگر وہ بیوی کے حق کو ادا نہیں کر رہے، تھوڑا سا اگر ان کے ساتھ یہ حشر ہے، تو ہم اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم، ان کے حقوق کو پورا نہیں کر رہے، ہمارے ساتھ کیا حشر ہوگا؟ ہم نہ جانے پورا دن میں کتنے ناجائز کام، کتنی غلط کام، کتنے قرآن و حدیث کے خلاف کام کرتے ہیں، ہمارے ساتھ کیا حشر ہوگا؟ سرکار کے حدیث پاک ہے، القبر بیت الدیدان، قبر کیڑے مکوڑوں کا گھر ہے۔ کیا ہم نے فکر کی، قبر کی فکر کی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ میں سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے اور ایسے اعمال کی توفیق عطا فرمائے جن اعمال سے اللہ کے رسول غوث پاک جن کی گرانشی میں ہم شامل ہیں، آپ خوش ہو جائیں، اپنے پیر و مرشد خوش ہو جائیں، اسی میں ہمارے لیے کامیابی ہے۔ یاد رکھیں، یہاں تو ہمیں بہت زیادہ شکر ادا کرنا چاہیے، اللہ کا ذکر زیادہ کرنا چاہیے کہ اللہ تو نے اتنا ہمارے کام پہ کرم کیا کہ وہاں پاکستان سے اٹھا کر، آزاد کشمیر سے اٹھا کر، یا اے اللہ یہاں پہ تو نے مقدر لکھ دیا ہے، یہاں تو زیادہ شکرانے کی نفل پڑھنے چاہیے۔ اے اللہ ہمارے بندے، ہمارے ساتھی تو ایسے تھے، وہاں پہ پھر رہے، نہ جانے کتنی مشکلوں میں، کتنی پریشانیوں میں، اے اللہ تو نے اتنا کرم کیا، میں یہاں پہ بٹھا دیا۔ زیادہ شکر کرنا چاہیے، زیادہ ذکر کرنا چاہیے، زیادہ اللہ کی عبادت کرنا چاہیے، اور اگر اللہ چاہے تو پل بھر میں واپس بھی بھیج سکتا ہے۔ اس کے نظام، اس کی قدرت، اس کے ہاتھ میں یہ کتنے ایسے بندے، یہاں پہ کوئی ایسا عذر ہوا، یہاں پہ تو آرام کی زندگی بسر کرے، تو وہاں پہ آج در در کے بقاری بھر کرے۔ اللہ معاف فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں کو بھی، میری بہنیں جو پردہ میں سن رہی ہیں، انہیں بھی اللہ شریعت کی پاسداری نصیب فرمائے اور ماہ رمضان شریف میں سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے، اسی میں ہمارے لیے کامیابی ہے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، دانوں جہاں کی عزت عطا فرمائے۔ اب حضرات وقت بہت مختصر رہ گیا ہے، جلدی سے 11 مرتبہ درود پاک اور 11 مرتبہ سورہ اخلاص بھی پڑھیں، اس کے بعد دعا میں شامل ہوں۔ بابا سکتا نہ ہو برتا